اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کا جائزہ لیں اور اسلامی اور دینی اصطلاحات کے حوالے سے اس خاکے میں رنگ بھریں. جب خاکہ تیار ہو گیا تو رنگ بھرنا بہت آسان ہے. دیکھیے، جہاں تک منہج انقلاب نبوی یا فار دیٹ میٹر اسلامی انقلاب، اس کے ضمن میں انقلابی نظریے کا تعلق ہے، انقلابی فلسفے کا تعلق ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بحیثیت مجموعی ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک انقلابی فلسفہ ہے، ایک انقلابی نظریہ ہے. لیکن ایمان میں جو 3 حصے جب ہم اس کے کرتے ہیں، ایمانیات ثلاثہ، سب سے پہلے ایمان باللہ یا توحید، پھر ایمان بالرسالت، پھر ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ. یہ 3 ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ: توحید، معاد، رسالت. ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت. ان کے تینوں کے ذرا مختلف جو ہے اس میں اپلیکیشنز ہیں اس منہج انقلاب نبوی کے پروسیس میں. جو نظریہ ہے در حقیقت، اور ویسے بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایمان اصل میں مجملاً نام ہے ایمان باللہ کا، توحید کا. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان مفصل، ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں تو اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. باقی ایمانیات کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ ایمان بالرسالت کا، نہ ایمان بالآخرت کا، نہ بعث بعد الموت کا، نہ فرشتوں کا، نہ وحی کا، نہ کتابوں کا، کسی کا ذکر نہیں. تو حقیقت میں ایمان جو ہے وہ اجمالاً اگر کہا جائے گا تو ایمان باللہ یا توحید کا نام ہے، اگرچہ لازم ہے ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ. تو ہمارے اس پروسیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمانیات ثلاثہ جو ہے یہ مختلف جو 3 سٹیپس ہیں ان کے ساتھ ان کا علیحدہ علیحدہ تعلق ہے. مثلا انقلابی نظریے کے اعتبار سے اصل شے توحید ہے. اس توحید کا معاملہ یہ ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر بہت عمدہ ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اب تو یہ صرف ایک عقیدہ بن کر رہ گیا. عقیدہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ مانتے ہیں، اس کی وہ قوت جو ہے، اس کی نظریاتی قوت جو ہے، اس میں جو ایک انقلابی فکر مثمر ہے وہ سامنے ہے ہی نہیں. اب ظاہر بات ہے عقیدے میں تو پھر لمبی چوڑی بحثیں ہوں گی، تفاصیل کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بہت سی سمجھیے ہیئر سپلٹنگ ہوگی، بال کی کھال ادھیڑی جائے گی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں لگے رہیں گے. ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، جبر و قدر کا معاملہ کیا، وغیرہ وغیرہ مسائل. لیکن اصل میں یہ توحید جو ہے در حقیقت یہ ایک بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے. اب اس سے میں عرض کر دوں کہ توحید کا ایک پہلو یہ کہ وہ ایک مذہبی عقیدہ ہے. یہ بھی ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اسلام میں تو وہ 6 کی 6 چیزیں جمع ہیں. عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہے، سوشل کسٹمز بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، اور سیاسی نظام بھی ہے. یہ 6 کے 6 اسپیکٹس جو ہیں انسانی زندگی کے، جن میں سے 3 کو تو کہہ دیا گیا ہے یہ تو ہے انفرادی زندگی، اور 3 ہے اجتماعی زندگی. یہ مذہب کا دائرہ ہے اور یہ سیکولر دائرہ ہے. ہم اس کو تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے. انسانی زندگی ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم، اور یہ 6 کی 6 چیزیں اسلام میں موجود ہیں. تو توحید کا ایک اعتقادی پہلو بھی ہے، لیکن توحید کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے. اب میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے انقلابی پہلو کو سمجھ لیں. توحید کی 3 کرولریز ہیں، 3 اس کے منطقی نتائج ہیں جو 3 اعتبارات سے جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کی جڑ پر حملہ آور ہوتے ہیں. مثلا توحید کی ایک کرولری یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے. Sovereignty belongs to him and him alone. سروری زیبا فقط، اس فقط کے لفظ پر غور کیجئے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہیومن سوورنٹی اس کی نگیشن ہو گئی، کمپلیٹ نفی ہو گئی. چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو کہ ایک شخص سوورن بن کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو کہ عوام کو سوورن بنا دیا گیا. وہ عوامی حاکمیت ہو، انفرادی حاکمیت ہو، کوئی قوم دوسری قوم پر حاکم ہو جائے.
ہر چیز کی نفی سیاسی نظام کا سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے کہ انسان کے لیے حاکمیت ہے ہی نہیں، حاکمیت صرف اللہ کی۔ اب دوسری کورول لیجیے، اقتصادی نظام میں سب سے بڑا فلسفہ ہوتا ہے ملکیت، یہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں۔ توحید نے نفی کر دی ہے، کوئی ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں، ملکیت صرف اللہ کی۔ جیسے کہ سیاسی میدان میں حاکمیت کی نفی کر کے خلافت کا تصور دیا گیا، انسان خلیفہ ہے، حاکم نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، سوورن نہیں ہے، وائس جیرنٹ ہے۔ اسی طریقے سے اقتصادی میدان میں انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، امین ہے، کسٹوڈین ہے، یہ اس کے پاس مالک کی امانت ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی گھر ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، دکان ہے تو امانت ہے، کارخانہ ہے تو امانت ہے، اس سے آگے چل کر اس کے ہاتھ اس کے پاس امانت ہے اللہ کی، اس کی ٹانگیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی آنکھیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر میں سمجھوں کہ میری آنکھ ہے، میرا ہاتھ ہے، جیسے چاہوں استعمال کروں، میرے پاؤں ہیں، یہ میں جدھر چاہوں ان کو لے کر جاؤں، تو غلط ہو جائے۔ نہیں، یہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے، اس سے میں وہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے۔ یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس سے میں وہی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جس کی کہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ ہے کسٹوڈین ہونے کا تصور۔ تو ملکیت کے تصور کی نفی ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ ملکیت مطلقہ، ایبسولوٹ اونرشپ کا کسی کے لیے بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے پاس، اللہ کا ہے۔ باقی تو استخلاف ہے، یہ مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ نے تمہیں جن جن چیزوں میں خلافت دے دی ہے وہ چیزیں گویا کہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے، ان کو استعمال کرو تو اللہ کی مرضی کے مطابق کرو۔ نمبر 3، اب دیکھا آپ نے کہ یہ اقتصادیات میں ایک نہایت بنیادی انقلابی فکر آ گیا۔ نمبر 3، سماج اور معاشرے کے اندر تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے، لہذا تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے۔ نو ون از ہائر، نو ون از لوور، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا، پیدائشی طور پر۔ بعد میں ایکوائرڈ کیریکٹرز کے اعتبار سے کوئی اونچا کوئی نیچا ہو جائے، کسی نے علم بہت حاصل کر لیا ہے تو اس کی ایک فضیلت ہو جائے گی، کسی کے اخلاق بہت بلند ہیں، اعلیٰ ہے، کردار اونچا ہے، وہ اس کی عزت ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن پیدائشی طور پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں۔ یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ایچ جی ویلز نے اس کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی دی ہے کہ یہ باتیں کہی تو بہت سے لوگوں نے تھی پہلے دنیا میں، لیکن پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسولوٹلی ایکول، یہاں تک کہ مرد سپیریئر اور عورت انفیریئر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی، تو بیٹا کیسے سپیریئر ہو جائے گا اور بیٹی کیسے انفیریئر ہو جائے گی؟ ہاں، معاشرتی نظام جب بنے گا تو اس میں ذمہ داریوں اور حقوق اور فرائض کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دفتر ہے تو اس میں ایک افسر ہے، ایک چپڑاسی ہے۔ ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، ہیومن ڈگنیٹی، اس میں ان میں فرق نہیں ہے۔ اور سیاسی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی ووٹ ہوگا، افسر صاحب کے 10 ووٹ یا 20 ووٹ نہیں ہے، وہ بھی جائے گا تو ایک ہی ووٹ ڈال کے آئے گا، اور چپڑاسی کا بھی ایک ووٹ ہوگا۔ سیاسی اعتبار سے بھی دے آر ایکول، لیکن یہاں اس دفتر کی مینجمنٹ میں چپڑاسی چپڑاسی ہے، افسر افسر ہے۔ اسی طرح گھر کے ادارے میں جو مرد ہے وہ وہاں پر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، افسر کی حیثیت رکھتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ در حقیقت اس کے تابع کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ انتظامی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت انفیریئر ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، میں یہ لفظ بار بار بولتا رہا ہوں، ان تینوں پر اس عقیدہ توحید کی جو ہے ضرب لگتی ہے کہ انسانی حاکمیت کے تصور کی نفی مطلق، انسان کے لیے ملکیت مطلقہ کی نفی مطلق، اور انسانوں میں کسی اونچ نیچ، کوئی برہمن کوئی شودر، نہ برہمن اونچا ہے نہ شودر نیچا ہے، برابر ہے۔
بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایکول. اب اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کون سا ہو؟